کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ واپس اسے دیکھیں گے اور شیئر کریں گے اور اسد الدین اویسی صاحب تک اسے پہنچائیں گے۔ ایک وقت تھا، اسد الدین اویسی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں مخالفت کرنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں سوال کرنا سکھایا یقیناً، اور انہیں دیکھ کے ہم سوال کرنا سیکھے ہیں۔ لیکن آج ہم نہیں جانتے یہ کیا مجبوریاں آ گئی ہیں، یہ کیسے بندھنوں میں اسد الدین اویسی صاحب کو باندھ دیا گیا ہے، جو آج وہ حکومت کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکے ہیں اور ان کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے اقدامات لیے جاتے ہیں KCR حکومت کی جانب سے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب اپنے ہونٹ بالکل سی چکے ہیں۔ وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے اتنے سیٹوں پہ لڑتے ہیں، لیکن خود حیدرآباد میں 7 سے 8ویں سیٹ پہ نہیں لڑتے۔ اس کے اوپر جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر الٹے سیدھے جوابات دیے جاتے ہیں۔ انہی کے بھائی تھے جنہوں نے خراج عقیدت پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا اسمبلی میں، جب PV نرسمہا راؤ کو جو ہے نا کچھ وہاں کے اسمبلی میں موجود دوسرے لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے تو کہا تھا کہ بھائی ہم نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اور انہی کے بھائی ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ہی حامی اب بھی کیوں بھرتے ہیں، جب ان کا الائنس بنا ہوا تھا کہ سیتارام یچوری نے PV نرسمہا راؤ سے قیادت لے لی ہے اور سونیا گاندھی نے معافی مانگی ہے مسلمانوں سے اور یہ اعتماد دلایا ہے کہ جو ہے نا ان کو PV نرسمہا راؤ کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر PV نرسمہا راؤ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو خود سونیا گاندھی نے جو ہے نا کانگریس پارٹی نے انہیں راج گھاٹ میں رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، انہیں واپس حیدرآباد کو بھیجا دیا گیا تھا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی جس کے بعد ان کا الائنس بنا رہا، لیکن 2012 میں آتے آتے ان کی جو ہے نا کرن کمار سے جو ہے نا نہیں بننے کی وجہ سے ان لوگوں نے چار مینار کی مندر کو مدعا بنایا اور کہا کہ بھائی یہاں پہ مندر بنائی گئی، اس وجہ سے ہم کانگریس کے ساتھ اپنا الائنس توڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا چار مینار کی مسجد 2012 میں بنی تھی؟ نہیں، یہ ان کے والد محترم کے زمانے میں بنی تھی۔ تو تب کیا کر رہے تھے؟ تب تک پھر الائنس کیوں نہیں ٹوٹا تھا؟ اور دوسری بات، جب الائنس اس مندر کے لیے ہی توڑا گیا تو 12 سے لے کے 21 تک کیا کرے؟ اب تک کیوں پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ جبکہ مندر کے اوپر یعنی چار مینار کے اوپر وہاں پہ مسجد ہے، آج تک مسجد کے تالے نہیں کھلا سکے، وہاں پہ آج تک ایک جو ہے نا وقت کی نماز نہیں کروا سکے۔ کیوں؟ اور نہ کہ صرف چار مینار مسجد بلکہ سیکریٹریٹ کی مساجد آپ کے سامنے، ایک خانہ مسجد آپ کے سامنے، حیدرآباد میں 102 تلنگانہ میں 102 غیر آباد مساجد ہیں جن پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک پہ یہ تالے کھلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چلیے وہ سارے مدعے اپنی جگہ پہ، لیکن 27 سال بابری مسجد کے نام پہ اپنی سیاست کو چمکانے والے اسد الدین اویسی صاحب، میرا آپ سے ایک ادبانہ یعنی ایک سوال ہے کہ آپ آج PV نرسمہا راؤ کو اتنا سر پہ چڑھایا جا رہا ہے، کیوں آپ اپنے منہ کو ہونٹ کو سیے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ حکومت سے سوال نہیں کرتے کہ کیوں آخر بار بار آپ کے سینے کے اوپر سانپوں کو لوٹایا جا رہا ہے؟ کیوں حکومت آپ کو جو نا اپنی جوتیاں اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ ایک وقت تھا، جو بیان ابھی بھی YouTube کے تہخانے میں موجود ہے، کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ وقت کا CM آ کے یہاں جھکتا ہے۔ کہاں گئی بھائی وہ دلیری؟ کہاں گئی؟ سوال تک نہیں کر سک رہے ہیں آپ، جھکانا تو چھوڑیے، سوال تک نہیں کر رہے ہیں کہ نہ کہ صرف چلیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو PV نرسمہا راؤ کا جو ہے نا آپ کے اخبار میں چھاپنا، پورا فرنٹ آرٹیکل جو ہے نا، پورا فرنٹ پیج کے اوپر ایک بڑا آرٹیکل چھاپ دیے، چلیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اوکے، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈپلومیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو نام بھی رکھنے دے دیے، اوکے، اس پہ بھی نہیں کرے۔ لیکن آج انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ PV نرسمہا راؤ کے اسٹیچو کے اوپر آپ کا نام، اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے، جو 27 سال آپ لوگ بولتے رہے کہ PV نرسمہا راؤ قاتل ہے مسجد کا، PV نرسمہا راؤ نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، یہ آپ ہم کو سکھاتے رہے، اور آج آپ ہی کے ساتھ جو ہے نا آپ ہی کا نام لکھ دیا گیا اور آپ بول نہیں رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے، نہ کہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستان میں ایک مثال قائم کرتے، جس طرح سے محمد علی، آپ جانتے ہیں نا، جو ریورٹڈ مسلم ہیں،
ان کا ہال آف فیم میں زمین کے اوپر نامیں لکھتے ہیں. جو دنیا کے مشہور ترین لوگ ہوتے ہیں, جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, بہت بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, تو ان کے نام زمینوں پہ لکھے جاتے ہیں. لیکن محمد علی نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, میرا نام زمین پہ نہیں لکھا جائے گا. تو وہ ایک واحد مسلمان ہے جس کا نام دیوار پہ لکھا گیا. تو آپ بھی کچھ ایسا ہی کرتے, آپ بولتے کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے, تو میں اس کے ساتھ اپنا نام لکھنے ہرگز نہیں دوں گا. آپ اڑ جاتے تو دیکھتے یہ فہد مخصوصی جیسا مخالف. آپ کے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسد الدین کا مخالف ہے فہد مخصوصی. جی ہاں, آئیڈیالوجیکلی کچھ چیزوں پہ میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں, لیکن اگر آپ یہاں حکومت کی مخالفت کرتے کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے, تو یہ فہد مخصوصی بھی آپ کے کھاندے سے کھانا ملا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کا بھی پورا ساتھ دیتا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی دل آزاری کیا ہے یہ شخص, اس کے پتلے پہ اسد الدین اویسی کا نام وہ نہیں چاہ رہے تو نہیں چاہ رہے. آپ یہ کہتے کہ نہ میرا نام, میرا کسی ایم ایل اے کا نام, نہ میری پارٹی کا نام وہاں ہونا چاہیے. تو پھر دیکھتے فہد مخصوصی جیسے سینکڑوں آپ کی مخالفت کرنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آخر کیا مجبوری آ گئی صاحب, آخر کیا مجبوری آ گئی؟ کیوں مسلمانوں کو اتنا بے بس بنا رہے ہیں آپ حیدرآباد میں؟ آپ ملک بھر میں گھوم گھوم کے جو ہے نا اس طریقے سے مسلمانوں کے تحفظ کی, ان کے جائیدادوں کے تحفظ کی, ان کے حق کے تحفظ کی, ان کے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحفظ کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن خود حیدرآباد میں آج مسلمان کو اتنا بے بس کر کے رکھ دیا ہے آپ کہ آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے. نہ کہ صرف یہ ایک مدعا, ایسے سینکڑوں مدعے میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں جو پچھلے 7 سالوں کے اندر جس کے وعدے آپ کیے لیکن ایک پہ بھی کھڑے نہیں اتر سکے. تو میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ نام وہاں پہ آپ کی کنسنٹ کے بعد لکھا گیا یا بنا کنسنٹ کے لکھا گیا؟ بنا کنسنٹ کے لکھا گیا تو فہد مخصوصی آپ کے ساتھ ہے حکومت سے مخالفت کرنے کے لیے اور وہاں سے نام ہٹوانے کے لیے کہ بھائی کیسا لکھتے بغیر کنسنٹ کے. اگر کنسنٹ سے لکھا گیا تو پھر یہ 27 سال کی جو سیاست آپ کرے ہیں اس کے نام کے اوپر, پھر وہ کیا تھا؟ کیا مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیے؟ اور کیا پھر یہ بات بالکل صحیح فٹ ہوتی ہے کہ بھائی جہاں حکومت ہے اور اسی حکومت کے جو ہے نا آپ کو دامن پکڑ کے, چاہے وہ اگر کل کے دن ایسا رہا تو کل کے دن بی جے پی بھی اگر تلنگانہ میں آ گئی تو آپ ان کا دامن پکڑ کے چلیں گے؟ آپ کو یہ بات کا جواب دینا ضروری ہے اسد صاحب کہ یہ آپ کے کنسنٹ سے ہوا یا بنا کنسنٹ سے ہوا. اگر کنسنٹ سے ہوا تو کیوں پھر آپ جو ہے نا 27 سال کیوں اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرے؟ اگر نہیں ہوا تو آپ کو مخالفت کرنا چاہیے اور انشاءاللہ فہد مخصوصی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہاں سے آپ کا نام نکلوا دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.